دعوت انصاف۔ قارئین کرام، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ مذکورہ بالا قدیم مروجہ خرابیاں اگر روک دی گئی اور اس کے عوض سیرت طیبہ والا نظام اگر چل پڑا تو اس میں کیا خرابی ہے، اور لوگ کیوں کر یہ کام نہج سے ہٹ گیا کہتے ہیں۔ مرکز کے خلاف مہم شروع، تو پھر جو ہونا تھا وہی ہوا، یعنی وہی فطرت انسانی عبد اللہ علی حرف ان پر غالب آ گئی، اور انہوں نے مرکز کے خلاف، خاص کر مولانا سعد صاحب کے خلاف تدبیریں کرنے لگ گئے اور کمزوریاں ڈھونڈنے لگ گئے۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ سارے نظام مرکز کو پرانی ترتیب پر لانے کے لیے ایک عرصہ دراز لگ جائے گا، اور مولانا سعد صاحب کے ہوتے ہوئے تو یہ امر ہی محال ہے، لہٰذا پہلے انہی کا پتہ صاف کر دو۔ اب اس کے لیے کوئی وزندار بہانہ چاہیے تھا تاکہ مولانا سعد صاحب لاچار و بیار و مددگار ہو جائے اور انہیں مرکز سے بے دخل کر دیا جائے۔ انگریزی میں مثل مشہور ہے کہ کسی کتے کو مارنا ہو تو پہلے اسے پاگل قرار دو پھر مارو۔ اسی مثال پر عمل کرتے ہوئے اس گروپ کے شاطر دماغ والوں نے مولانا سعد صاحب کے خلاف 3 سازشیں رچی۔ پہلی سازش یہ چلی کہ مولانا سعد صاحب دعوتی کام میں بزرگوں کے نہج سے ہٹ گئے، مگر فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا رائے ون والے اپنے اس دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت نہیں کر سکے۔ دوسری سازش یہ چلی کہ مولانا سعد صاحب کے نظریات و معتقدات گمراہ کن ہیں، بزرگوں اور سلف سے مختلف ہو چکے ہیں، اور اس پر دارالعلوم دیوبند کو بھی اپنے ساتھ استعمال میں ملا لیا اور فتوے جاری کرائے، مگر ان دونوں باتوں کا علماء تبلیغ اور دیگر علماء حقانی نے صراحت کے ساتھ جواب دیا، اور دارالعلوم کی طرف سے مولانا سعد صاحب پر لگائے گئے فتووں کی ایک ایک بات کو قرآن حدیث سیرت طیبہ کی روح سے رد کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام سے آج کی تاریخ تک ان دلائل کا رد کرتے نہیں بن پڑا، اور ہم کئی مرتبہ درخواست کر چکے ہیں کہ خدا را ہماری تحقیقات اگر درست ہیں تو ہماری ہمت افزائی فرمائیں، اگر غیر درست ہیں تو اس کا رد فرمائیں، مگر آج تک چپی اختیار کی ہوئی ہے۔ تیسرا اور آخری سازش، کچھ بن نہ پڑا تو عالمی شورا کا انتخاب عمل میں لایا گیا، اور کمیونزم عقائد پر مبنی اس عالمی شورا کے رد میں علماء تبلیغ اور مفتیان حقانی نے اپنی تحقیقی دلائل اور بیانات اور مقالات کی اس قدر بوچھار کی کہ شورا بکھر کر چور چور تو ہو گئی، مگر اپنے ساتھ ساتھ دارالعلوم کی توقیر اور تکریم کا بھی بیڑا غرق کر گئی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب مدظلہ ابتدا میں خوب تائید کی شورا والوں کی اور خوب مذمت کی امیر محترم مولانا سعد صاحب کی، ان الفاظ کے ساتھ کہ مولوی سعد ابھی بچہ ہے، اس کا علم کچا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر اب سر پر مصیبت آ پڑی اور مرکز نظام الدین سے ملحق مسلمان دارالعلوم دیوبند کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جو پہلے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ بنی مولانا ارشد مدنی مدظلہ کے بیجا تبصرے اور مفتی ابوالقاسم کا جانبدارانہ فتویٰ، جب چڑیا چگ گئی کھیت اب پچھتاہے کاہوت، التماس ابھی بھی وقت ہے، دارالعلوم دیوبند اور مولانا ارشد مدنی صاحب ایک بیان جاری کر دے، اس میں وضاحت فرمائیں دارالعلوم دیوبند کو تبلیغی کام سے اور اس کے امیر مولانا سعد صاحب سے کوئی رنجش نہیں ہے، ان کا رجوع اور مراجع قبول ہے، اور مرکز نظام الدین اور اس کا امارتی نظام مبنی بر حق ہے، شورائیت اور اس کا شورائی نظام غیر شرعی اور کمیونزم پر مبنی ہے اور سراسر گمراہ کن اور باطل نظام ہے، تب جا کر مولانا ارشد مدنی کی اور دارالعلوم دیوبند کی جان چھوڑے گی، ورنہ جوں جوں دیری ہوتی جائے گی اتنی ہی دارالعلوم کی شان مخدوش ہوتی جائے گی۔ اس لیے کہ ہم کبھی پیچھا چھوڑنے والے نہیں، پہلے تو ہم اکیلے لکھتے تھے، مگر الحمدللہ آج درجنوں مفتیان کرام اور علماء عظام نے محققین نے لکھنا اور بولنا شروع کر دیا ہے۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، قید و بند مسئلے کا حل نہیں، دارالعلوم کے طلبہ پر تبلیغی پابندی اس پریشانی کا ہرگز حل نہیں ہو سکتی، یہ پابندیاں تو تحریکوں کی روح اور غذا ثابت ہوتی ہے آئی ہیں، یہ بات آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ بقول کسے ہو لاکھ زمانے میں بپا سورش باطل، ٹھہری ہے نہ ٹھہرے گی کبھی حق کے مقابل، ارباب مخالف نے زبان بند تو کر دی، جذبات کو پہنا نہ سکے توق و سلاسل۔ مولانا ارشد مدنی صاحب مدظلہ ایک زینہ نیچے اترے اور بیان جاری کرے
اور پھر دیکھے کہ تبلیغی دیوانوں کا عشق و پیار آپ کی اور دارالعلوم کی عظمت کو کس طرح چار چاند لگا دے گا۔ تمہارے مدرسوں کے طلبہ، خانقاہوں کے ذاکرین، سیاست کو معاونین، علماء و قراء کو مساجد اور مکتب تبلیغی نے عطا کیے ہیں۔